अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा पाकिस्तान में एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई। कुछ रोज से टीएलपी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने एक धरना किया हुआ था। उन्होंने फैजाबाद का वो जो इलाका है वो बंद किया था और उनकी डिमांड ये थी कि गाजा में जो ज्यादती और जुल्म हो रहा है, पाकिस्तान की हुकूमत एक और पॉलिसी जो है प्रोएक्टिव पॉलिसी ले। जो मकसद था वो तो बिल्कुल अच्छा था और बहुत से लोग इससे इत्तेफाक करेंगे, लेकिन एक धरना करना और फिर वो धरना इतनी देर चलना और हुकूमत का उसको उस पर कोई इस तरह का रद्द अमल ना करना कि कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की बात करते, लेकिन उसके बरक्स वो एक तो वहां लोगों को रहने देना, उसके बाद बातचीत करना, और आज जो खुश आइन बात है यकीनी तौर पे तो वो मामला जो है वो रफा दफा हो गया, मामला सेटल हो गया। और राना सनाउल्लाह साहब पाकिस्तान के फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर और इस वक्त जो सियासी अमूर के मुशीर हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के, उन्होंने बातचीत की और उन्होंने अनाउंसमेंट की कि जी ये मामला तय हो गया है और धरना खत्म हो गया। इस धरने के हवाले से, जबकि अगर अब आप देखें कि पीटीआई को जो मेन ऑपोजिशन पार्टी है उनको पंजाब में या कहीं धरने वगैरह करने की, धरने तो दूर की बात है, जल्द से जुलूस करने की इसलिए इजाजत नहीं दी जाती कि दहशतगर्दी के खतरात होते हैं। तो इस पर बात करेंगे हम अपने जो गेस्ट हैं उनसे। उसके बाद नाजरीन, आपको मालूम है एडहॉक जजेस का मामला पिछले कुछ दिनों से चल रहा था और बहुत ही चहमगोइयां हो रही थी, बहुत कयासराइयां हो रही थी कि 4 एडहॉक जजेस काहे को लगाए जा रहे हैं, क्या जरूरत है। जो खत था जो लिखा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो तो बड़ा क्लियर था, जिसमें कहा गया कि जी क्योंकि इतनी पेंडेंसी होती है केसेस की और बड़ी देर लगती है केसेस को खत्म होने में, और जो अवाम है, लोग हैं, उनको मसले मसाइल पेश होते हैं क्योंकि इतनी देर होती है, इस वजह से 4 जजेस को अपॉइंट करने की जरूरत है, एडहॉक जजेस को। फिर साथ साथ ये भी बात उठी कि रिव्यू में हुकूमत चली गई है। बहुत अहम, नहायत अहम जो केस है वो रिजर्व सीट्स का केस है, जो के पीटीआई जीत गई, जिसके नतीजे में उनको गिव एंड टेक 80 सीट्स उनको मिलने वाली पार्लियामेंट में और जो प्रोविंशियल असेंबलीज हैं। तो उसकी रिव्यू जो अपील थी वो चली गई। अब ये सवाल उठा था कि ये जो 4 जजेस हैं एडहॉक जजेस, वो क्या बेंच पे बैठा दिए जाएंगे, क्या कुछ इस तरह के मामलात ना हो जाएं कि वो 13 जजेस, जो कि उसूल है कि 13 जजेस ओरिजिनल होते हैं, वही सुनते हैं रिव्यू की अपील, लेकिन उसके बरक्स ये कयास सराई हो रही थी नाज़रीन, कहते चले हम कि भाई ये 4 जजेस भी न शामिल कर दिए जाएं और मामला कुछ बदल जाए और जो जजमेंट है वो रिव्यू में जब हो तो उसमें कुछ असरअंदाज करने की कोशिश की जाए मुबैना तौर पे। लेकिन हमने ये देखा कि वो नौबत तो वहां तक पहुंची नहीं। उन 4 जजेस में से 3 जो जज थे साहिबान, उन्होंने इनकार कर दिया, माजरत कर दी कि एडहॉक जज की पोजीशन लेने से। इसके साथ साथ हमने ये देख रहे हैं कि मामलात इस तरह के हो चुके हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो है उसको खत लिख दिया है पीटीआई ने, और पीटीआई ने खत लिखा 2-3 लीडर्स ने, और उनके एक नहीं 2-3 ने इस पर शिकायत भी की। तो ये जो केस है इसका जहां तक मामला है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाने का, जहां तक मामला है इनका जजेस का, एडहॉक जजेस का, क्या मामला खत्म हो गया है। और फिर एक जनरल बात करेंगे कि जो पीटीआई इस वक्त उनके जो 41 लोग हैं जिन्होंने एफिडेविट देना है 15 दिनों के अंदर अंदर, ताकि वो उनकी जो पीटीआई की मेंबरशिप है वो एक तरीके से बहाल हो जाए और उनको पीटीआई का मेंबर तस्लीम किया जाए पार्लियामान में। तो ये 3 मामलात हैं। कुछ जो टीएलपी का मामला है वो तो जरा अलग है, लेकिन इन अ सेंस ये तमाम एक दूसरे से मिलते जुलते मामलात हैं, क्योंकि एक तरफ ये बात है कि जी क्या जो
ٹی ایل پی کی طرف رویہ تھا وہ حکومت اور کسی اپوزیشن پارٹی کی طرف رکھتی ہے یا نہیں، اینڈ سو آن سو فورتھ. اس پر بات کرنے کے لیے ناظرین ہمارے پاس ایک بہت ہی ایکسپیرئنس امپورٹنٹ پینل ہے. ہمارے ساتھ جسٹس شائق عثمانی صاحب تشریف رکھتے ہیں. جسٹس صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. اور ساتھ ہمارے ہیں سینیٹر ناصر بھٹ صاحب، پی ایم ایل این کے لیڈر ہیں. ناصر بھٹ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ پہلی مرتبہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. وارم ویلکم ٹو یو. اور شعیب شاہین صاحب پی ٹی آئی کے اہم لیڈر ہیں اور ان معاملات پہ ان کی گہری نظر رہتی ہے. تو آپ سب کا شکریہ آنے کا. اور ہم جسٹس صاحب آپ سے اگر آپ اجازت دیجیے گا تو شروع کرتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم ڈائریکٹلی جائیں ایڈ ہاک ججز کے معاملے پہ اور جو ریزرو سیٹس وغیرہ کا معاملہ ہے، آپ یہ فرمائیے گا کہ ٹی ایل پی کو جس طریقے سے ان کے دھرنے کو حکومت نے ہینڈل کیا اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے جس طرح سے ان کو ہینڈل کیا ہے وہ تو خیر آپ جانتے ہیں، اور اس کی وجوہات بہت سی ہیں. اور لیکن اس کا یہ جو آج کل ہو رہا ہے ججز کے متعلق، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں. تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ نے یہ کیوں سوال پوچھا. جی یہ آپ نے صحیح فرمایا، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن چونکہ اہم معاملہ ہے اس لیے ہم نے کہا آپ اس پر کچھ فرما دیں کہ جس طریقے سے ہینڈل ہوا، جس طریقے سے ختم ہوا ہے، جس معاملے پر یہ اٹھایا گیا، اور جو براڈر کانٹیکسٹ ہے سیاق و سباق جس میں پاکستان کی حکومت اس طرح کے معاملات کو ہینڈل کر رہی ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز اپوزیشن کی باہر نکلتی ہیں تو کیا ہوتا. دیکھیے یہاں پہ سچویشن یہ ہے کہ اس وقت ہم ایسے مقام پہ کھڑے ہیں جہاں پہ اگر کوئی ڈسٹربنس ہوتی ہے اس طرح سے تو اس سے کافی ہمیں نقصان پہنچے گا. آلریڈی ہمارے کافی جو امپریشن ہے دنیا میں کافی خراب ہو رہا ہے کہ یہ انسٹیبل ملک ہے. تو اگر اس قسم کے لوگ آ کر کے بلا وجہ دھرنے شروع کریں اس کا کوئی جواز نہیں ہے، کیونکہ ابھی الیکشنز ہوئے ہیں، نئی حکومتیں آ گئی ہیں، ان کے مسائل ان کے دیکھے جا رہے ہیں، سپریم کورٹ میں کیسز چل رہے ہیں. تو اس چیز کو ایسی دھرنے کو اجازت دینا میرے خیال میں اس کو سختی سے روکنا چاہیے. اور یہ اچھا کیا انہوں نے کہ اس کو روک دیا اور وہ معاملہ رک گیا. اچھا آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کے لیے دس از اے پلس پوائنٹ، انہوں نے اس کو اچھی طریقے سے ہینڈل کیا ہے. بٹ وی ول کیری آن دس ایشو آلسو. شعیب شاہین صاحب یہ جو معاملہ دھرنے کا ہے اور آپ لوگوں کا ہے، دیکھیں ہیونگ ریسپیکٹ فار اینی پولیٹیکل پارٹی جنہوں نے یہاں آ کے دھرنا دیا. دیکھیں ایک فیض آباد دھرنا کیس کی ججمنٹ آئی ہے، اس کی ایگزیکیوشن اینڈ امپلیمنٹیشن کے اوپر ابھی تک وہ پروسیس میں جاری ہے، اور ایک کمیشن بھی بنا تھا، اور اس میں اندر جو چیزیں طے ہوئی تھیں، پارٹی بھی وہی ہے، ٹی ایل پی ہے، ایڈمنسٹریشن بھی وہی ہے، حکومت بھی وہی ہے. یعنی اس وقت پی ٹی ایم کی مسلم لیگ نون کی جو حکومت تھی جس وقت یہ ہوا تھا، آج بھی مسلم لیگ نون کی حکومت ہے. اس وقت بھی اس طرح انوالو کر کے ایک فوجی آفیسر کو انوالو کر کے اس کے ذریعے پیسے بانٹے گئے تھے. آج بھی اسی طریقے سے جس انداز سے اس کے ساتھ پھر مذاکرات کے نتیجے میں چیزیں فائنلائز ہوئی ہیں. ایک بات تو اچھی روایت ہے کہ چلیں خون خرابہ نہیں ہوا، خدا نخواستہ کوئی مرا نہیں، کوئی زخمی نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا. دوسری طرف آپ اس ایڈمنسٹریشن کا کنڈکٹ دیکھیں. ہمیں 4 مہینے 5 مہینے سے مستقل اسلام آباد میں چوتھی ریٹ پٹیشن ہے جو پینڈنگ ہے ہماری، اور کل دوبارہ وہ کیس لگا ہوا ہے. 3 دفعہ پہلے ہمارے حق میں فیصلے آ چکے ہیں کہ جی ان کو جلسہ کرنے کی اجازت دیں. 6 جولائی کا جلسہ کرنے کی اجازت ہمیں ڈی سی نے دے دی، اور چیف کمشنر نے 5 کی رات کو، یعنی 6 کی رات 1:34 میں ڈی سی نے مجھے لیٹر بھیج دیا کہ جی یہ چیف کمشنر کا آرڈر ہے کہ کل آپ جلسہ نہیں کریں گے. پولیس وہاں سے ہمارا رات کو ہی سارا سامان، وہ جو ہم نے کنٹینرز کی صورت میں سٹیج لگایا تھا، وہ اٹھا کے لے گئی. میرے بندے جو سٹیج لگا رہے تھے ان سے 10 لاکھ روپیہ پولیس نے لے کے ان کو وہ کنٹینر واپس کیے، اور جس میں سے 2 کنٹینر ابھی تک واپس نہیں کیے. عدالت میں پھر دوبارہ ہم چلے گئے، کنٹمپٹ بھی کی، فریش ریٹ پٹیشن فائل کی. انہوں نے آ کر کے اس وقت بھی جواب اس میں یہی دیا تھا
5 تاریخ والے آرڈر میں، اور آج بھی اسی بات پہ بضد ہیں کہ جناب چہلم تک ہم سیکیورٹی نہیں دے سکتے، اور ہمارے لیے بڑا مشکل ہے کہ ہم کوئی بھی ایسا جلسہ جلوس کوئی پروگرام 2-3 گھنٹے کے لیے بھی ہمارے پاس پولیس نہیں ہے، ہم نہیں کر سکتے. یہ سیکیورٹی رسک ہے اسلام آباد میں، ہم بالکل اجازت نہیں دے سکتے. اور عاشورہ ہے، محرم ہے. محرم شروع ہوا تھا 8 تاریخ کو، اور ہم نے کہا جی یہ ہمارا تو 6 کو جلسہ تھا، اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب جو وحدت المسلمین کے سربراہ ہیں، وہ ہم تحریک تحفظ آئین پاکستان کے نام سے کر رہے تھے، وہ ہمارے مین چیف گیسٹس میں سے ہیں، اور وہ ہمارے گیسٹ اسپیکر ہیں. لہٰذا ہم کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ایسا ماحول نہیں بنانا چاہتے کہ کوئی کسی قسم کا کوئی ایشو کریٹ ہو. لیکن ہم نے کہا کہ اب ہم مانگتے ہیں عاشورہ کے بعد، یعنی 20 محرم کے بعد ہمیں چاہیے 27 جولائی کو. وہ ابھی تک اجازت نہیں دے رہے، اور انہوں نے یہ کہا کورٹ میں کہ چہلم تک اجازت نہیں ہے، یعنی 25 اگست تک یہ ان کو اجازت نہیں ہے. پھر ہم نے بھی سوال کیا اور کورٹ نے سوال کیا کہ 14 اگست کی ہونے والی تمام تقریبات آپ منسوخ کر دیں گے. اس کے پر ان کے اوپر کوئی جواب نہیں تھا. اب وہ کل صبح کے لیے پرسوں یعنی 22 تاریخ کو منڈے کو پھر کیس دوبارہ لگا ہوا ہے اسی حوالے سے، اور آج تک. اور میں آپ کو بتاؤں یہ الگ بات ہے، میں 1,05,000 ووٹ لے کے میں جیتا ہوں، اور جو ہارنے والا ہے 50,000 جس نے ووٹ لیے اس کو طارق فضل کو فارم 47 کے ذریعے جتوا کے بھیج دیا گیا اسمبلی میں. وہ ہمارا کیس چل رہا ہے جو بہت ساری تفصیلات ہیں اس میں جائے بغیر. جب ہم نے کچھ 100 بندے کے ساتھ بھی کوئی پروٹیسٹ کیا یا کوئی جلوس نکالا، بینگ میں سینئر ایڈوکیٹ آف پاکستان، میں نے یہاں الحمدللہ تمام بار ایسوسیشن اور بعض کونسلز کو ریپرزینٹ کیا ہے پاکستان کی، اور میرے خلاف 7 دہشت گردی کے پرچے کٹ گئے. یہ الیکشن کے بعد سے لے کر آج تک کی بات جی آپ کا پوائنٹ کیا ہے ذرا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایڈمنسٹریشن اور حکومت اور اسٹیبلشمنٹ یہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو تو اتنا فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، کرنا چاہتے ہیں کریں، ہم کسی کی خلاف نہیں ہیں، مگر ہمارے ساتھ جو سلوک رکھا جا رہا ہے کہ ہم لا ابائڈنگ سٹیزن ہیں، ہم ان کے ساتھ ہر طرح کا تعاون کرنے کو تیار ہیں. ہر طرح کی وہ جگہ جو ان کو سوٹ کرتی ہے ہم کہتے ہیں ہمیں وہ دے دیں. 4 دفعہ عدالتیں ہمارے حق میں فیصلہ کر چکی ہیں. مگر اچھا دیکھیے نا، آپ یہ کہہ رہے ہیں شعیب شاہین صاحب، میں سینیٹر صاحب کے پاس بھی جاؤں گی، لیکن دیکھیے 2 بینرز لگے ہوئے ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ. ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ بات حقیقت ہے کہ ان بینرز کے حوالے سے تو وہاں تو لکھا ہے غدار پاکستان. اگر ہو سکے تو ہم کہیں گے کہ پروڈیوسر صاحبہ سے کہ وہ بینرز دکھائیں. ہم نے دیکھا ہے کہ 2 بینرز لگے ہیں وہ کہ آپ لوگوں کی غداری کے حوالے سے، آپ میرا خیال ہے I-11 میں ہے اور ایک پنڈی میں بھی لگا ہے. تو آپ سے پوچھتے ہیں اس کے بارے میں، لیکن مجھے جانے دیں پہلے سینیٹر صاحب کے پاس. سینیٹر صاحب بہت شکریہ. اور یہ آپ فرمائیے گا جو شعیب شاہین صاحب کی شکایت ہے کہ ایک تو جس طریقے سے یہ TLP کا دھرنا اختتام پذیر ہوا، یہ بڑی خوشائن بات ہے اور بڑی اچھی بات ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر TLP کہتی ہے کہ غازہ کے لوگوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے اور حکمت عملی اپنائے اور بہت متحرک اپنائے حکومت، تو اس حد تک تو ہم بالکل TLP کے ساتھ ہیں اور یہ اچھی بات ہے کہ یہ اس طرح ختم ہوا ہے. لیکن جو معاملہ ہے اس کا PTI کا جو بیان کیا ابھی شعیب شاہین صاحب نے، تو آپ فرمائیے گا کہ آپ کی حکومت ان کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہی کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں، میں شعیب صاحب کی باتیں سنی ہیں. بات یہ ہے کہ یہ جو TLP کا دھرنا تھا بھلے ایک غیر جمہوری طریقہ ہو گیا کہ اب 3-4 دن سے لوگ پریشان تھے، ان کی آمد و رفت میں بڑا دشواری تھی، گرمی تھی، لیکن ان کا احتجاج تھا ایک جس معاملے پہ انہوں نے احتجاج کیا. ایک جمہوری طریقہ بھی ہوتا ہے کہ آپ احتجاج ریکارڈ کراتے ہیں، لیکن وہ وہاں بیٹھ گئے، وہ 1 دن بیٹھے 2 دن بیٹھے، ان سے بات ہوئی. جمہوری حکومتیں یہی کرتی ہیں، لیکن آگے بھی جمہوری طریقے ہو اور رویہ آگے ہو تو پھر ایسی باتیں ہوتی ہیں. شعیب صاحب نے فرمایا جو 6 جولائی والے تھا، 1 دن پہلے ان سب بھائیوں نے وہاں پریس کانفرنس کی کہ ہم اپنا جلسہ کینسل کر رہے ہیں. کیوں؟ کہ ان کو پتہ تھا لوگ نہیں آ رہے. اب ان کے لیے لوگ نہیں آ رہے، اکٹھے نہیں ہو رہے. جلسہ جب کرنا ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے نا. اچھا شعیب صاحب اگر آپ مجھے بولنے دیں، میں نے ابھی کوئی بات نہیں کی. میں نے ایک بات بھی نہیں کی. شعیب صاحب آپ
کو وقت بالکل ملے گا جواب دینے کا. ٹھیک ہے میرے بھی ذہن میں یہی ہے کہ میں نے کوئی ایسا نہیں دیکھا کہ پریس کانفرنس، وہ جب پریس کانفرنس ہوئی تھی میرا خیال ہے بٹ صاحب کے سینیٹر صاحب جب کہ پولیس آ کے ان کا ڈسمینٹل کر چکی تھی. بہرحال وہ بتائیں گے. لیکن ان کو پریس کانفرنس آپ انٹرپٹ نہ کریں. دیکھیں انہوں نے پریس کانفرنس موقع ملا ہے. پریس کانفرنس کی نا کہ ہم اپنا جلسہ کینسل کر رہے ہیں. یہ آپ نے سنا ہو شاید، میں نے تو یہی دیکھا. جی بعد میں کہا تھا جب پولیس نے آ کے بیچ میں رفع دفع کرنے کی نہیں. دیکھیں ہمیں بھی کئی دفعہ اجازت دی جاتی، لیکن عوام کٹھی ہو جاتی ہے. جمہوری طریقہ یہی ہے، جب لوگ کٹھے ہو جاتے ہیں وہ جلسہ بھی ہو جاتا ہے، وہ تقریر بھی ہو جاتی ہے. عمران خان صاحب کو کبھی روکا جاتا تھا، نہ ہو تو وہ آ جاتے تھے، کو دیکھتے تھے بندے کٹھے ہو گئے. میں نے یہ بات کہی ہے. میں آپ کہہ رہے ہیں ان کو سپورٹ نہیں مل رہی. دیکھیں نا ان کا جو رویہ ہے وہ جمہوری نہیں ہے. ان کے خلاف جو الزامات ہیں دیکھیں کیا کچھ حالات ہو گئے ہیں. اب ایک مخصوص نشستوں والی میں بات کر دوں، ٹھیک ہے، مخصوص نشستوں میں کیا کچھ ہوا، لیکن عدالتوں کا رویہ جلسے کا ذرا ختم کر دیجئے گا. آپ نے یہ بات اس کا جواب دے دیجئے گا کہ کیا ٹی ایل پی کو جس طریقے سے ہینڈل کیا، اجازت دی، ایک بہت بڑا انہوں نے گیدرنگ کی، اور اس کے مقابلے میں پی ٹی آئی کہتی ہے جب وہ کہیں نکلتے ہیں چاہے یہاں اسلام آباد میں چاہے پنجاب میں تو ان کو رفع دفع کر دیا جاتا ہے، علاوہ کے پی کے میں جہاں ان کی اپنی حکومت ہے تو وہ ڈٹ کے کر لیتے ہیں. نہیں میں بتاؤں نا، آپ ان کا رویہ دیکھ لیا کریں، ان کی باتیں آپ سن لیں. وہ آئے انہوں نے احتجاج کیا، اپنا احتجاج اگر یہ بھی پرامن رہ کر احتجاج کریں تو جمہوری طریقہ ہے، اس کو کوئی نہیں روکتا، نہ اس طرح ہوتا ہے. اچھا تو آپ فرما رہے ہیں ٹی ایل پی والوں نے جو انہوں نے کیا، اس کے بعد ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے. آج انہوں نے باتیں ہماری بھی سنی، اپنی بھی سنائی، اور ان کے تحفظات ختم ہوئے، وہ ختم ہو گیا وہ ان کا احتجاج. یہی طریقہ ہوتا ہے جمہوری ملکوں میں، جمہوری طریقہ ہوتا ہے. اب اگر آپ بیٹھ جائیں کسی کام کے لیے، آپ دیکھیں نا کہ ان کی باتیں آپ سنا کریں کہ ہم آ رہے ہیں، ہم چھوڑیں گے نہیں، ہم آگ لگا دیں. 9 مئی کو یہی کیا ہے نا انہوں نے، آج تک 9 مئی یہ مانتے بھی نہیں ہیں. تو 9 مئی کا جو ذمہ دار ہے عمران خان تھا، اس کی اگر مجھے یقین ہے کہ وہ ریکارڈنگ بھی سب آ جائے گی سامنے، جس میں انہوں نے لوگوں کو بلایا کہ آپ آ جاؤ. معاملہ اب تو سال ہو گیا بھائی، ہم تو کہتے ہیں سب کچھ سامنے لائے نا، سال ہو گیا. بہرحال بریک لیں. جسٹس شائق صاحب بھی ہیں ہمارے ساتھ، ہم شعیب شاہین صاحب آپ کے پاس بھی آئیں گے، لیکن میں چاہوں گی بریک کے بعد فوراً جسٹس صاحب کے پاس جائیں، کیونکہ ایڈ ہاک ججز کا معاملہ ہے، اس پہ ان کی بات سننا لازمی ہے. بٹ وی ول کیری آن دس ایشو آلسو. شعیب شاہین صاحب، یہ جو معاملہ دھرنے کا ہے اور آپ لوگوں کا ہے، ہم بات کریں گے دھرنے کی اور ان معاملات کی. لیکن جو ایڈ ہاک ججز کا معاملہ ہے، یہ جیسے ہم نے آپ سے کہا کہ 3 4 5 روز سے اس پر بہت قیاس آرائیاں ہو رہی تھی، اور اب قصہ یہ ہے کہ 4 ججز میں سے جو 3 ججز ہیں انہوں نے معذرت کر لی، اور اب جسٹس طارق صاحب ہیں جو کہ ان ججز میں سے ہیں، ایک جو انہوں نے اگری کیا کہ وہ ہی ول بیکم این ایڈ ہاک جج. جسٹس شیخ عثمانی صاحب، ایڈ ہاک ججز جو لگائے جا رہے تھے، اگر ہم اس معاملے کو دیکھیں، ریزرو سیٹس کے معاملے کو، اور اس پر قیاس آرائیاں بھی ہو رہی تھی کہ ریویو پٹیشن کو شاید مبینہ طور پہ کہا جاتا کہ اس میں اس طرح کے حالات پیدا کرنا کہ ججمنٹ جو ہے وہ تبدیل ہو جائے، یہ قیاس آرائیاں تھی. وی ہیو نو پروف آن دیٹ. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کیسے شروع ہوا اور اب یہ کہاں جا کے رکا ہے؟ دیکھیے، اب تو ریویو پٹیشن تو آلریڈی فائل ہو چکی ہے. باقی باتیں جو ہیں پارٹی بیننگ وغیرہ کی، وہ تو مفروض ابھی تک اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا. ریویو پٹیشن آلریڈی فائل ہو گئی ہے، اور اس کو اب سننا سپریم کورٹ کے لیے لازمی ہے، اور وہی بینچ سنے گی جس نے کہ پہلے فیصلہ دیا ہے. اب وہ کب سنے گی یہ ہمیں معلوم نہیں، لیکن اگر اس میں انہوں نے چونکہ حکم امتناعی کے لیے بھی ریکویسٹ کی ہے، اور اگر حکم امتناعی مل جاتا ہے ان کو، پھر تو کافی دیر کے بعد پھر اس کی ہیئرنگ ہوگی. لیکن اگر ان کو نہیں ملتا پھر اس کی ہیئرنگ جلدی ہو جائے گی، اور جو بھی فیصلہ ہوگا وہ دیکھا جائے گا. اچھا جیسے یہ بتائیے گا کہ کچھ جو باتیں نکلی، اور لاٹ آف دس از obviously یہ ہیئر سے ہوتا ہے، کوئی مصدقہ بات نہیں، لیکن ایک ہم نے دیکھا کہ ایک ویلاگ ہوا جس میں بتایا گیا کہ جو
प्रोसीजर्स प्रैक्टिस प्रोसीजर्स की जो मीटिंग थी 3 सीनियर मोस्ट जजेस की लेड बाय द चीफ जस्टिस, उसमें ये कहा गया कि ये बात उठी कि जी इसको रिव्यू जो है अपील इसको सुन लिया जाए जल्द अज जल्द, जिस पे कि ये कहा गया मुबैना तौर पे कि क्योंकि जजेस जो 13 हैं वो छुट्टियों पे गए हैं तो इसलिए अभी सुनना नहीं मुमकिन, और दूसरा ये कि ये अभी फुल जजमेंट नहीं आई तो फुल जजमेंट के बगैर आप रिव्यू जो है वो नहीं सुन सकते। तो पहले तो ये फरमा दीजिएगा कि नंबर 1, रिव्यू सुना जा सकता है विदाउट फुल जजमेंट इन द ओपन सीन, अगर आ गई हो फुल जजमेंट जब भी आप रिव्यू सुन सकते हैं या उसके बगैर भी सुन सकते हैं। दूसरा ये क्या एडहॉक जजेस को आप रिव्यू की जो है पिटिशन उसको सुनने के लिए आप अगर लार्जर बेंच है तो एडहॉक जजेस को उसमें इंक्लूड कर सकते हैं? ये 2 अहम सवाल है। देखिए, पहली बात तो ये है कि रिव्यू पिटिशन जो फाइल हो गई है, तो चूंकि कोर्ट का फैसला तो हो चुका है तो रिव्यू पिटिशन तो फाइल कर सकते हैं, लेकिन उसकी हियरिंग यकीनन उस वक्त होगी जब कि फुल जजमेंट आ जाएगी, क्योंकि जब तक कि फुल जजमेंट आ ना जाए तो रिव्यू पिटिशन में उसको आर्ग्यू करना और उसको समझना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। तो ये तो बात अपनी जगह पर सही है कि, लेकिन ये है कि इससे पहले कि वो हियरिंग हो हुक्म इम्तनाई दिया जा सकता है। अगर थोड़ी इनिशियल हियरिंग में अगर ये परसुएट करते हैं कोर्ट को कि इसमें काफ़ी नाइंसाफ़ी है जो भी है, तो उस सूरत में ये हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट कहे कि ठीक है हम उसको सस्पेंड कर देते हैं उस ऑर्डर को टिल हियरिंग, ये भी हो सकता है, लेकिन उसके चांसेस कम है। जी, तो उसके लिए भी जज साहब वही 13 मेंबर बेंच बैठेगा और ये हुक्म इम्तनाई जो है उसको इशू करने के लिए? जी, ये तो हियरिंग तो पूरे जब सामने जाएगा तो पूरे सारी बेंच बैठेगी, जो पुरानी बेंच है जिसने फैसला दिया था, और कोई नहीं। लेकिन ये है कि वो बेंच अगर चाहे तो पहले दिन ही इसको कह सकती है कि हम ऑर्डर को सस्पेंड करते हैं, ये कर सकती है, और हियरिंग बाद में होगी, ये पॉसिबिलिटी जी है। लेकिन ये जजेस तो जो हैं ये सब छुट्टी पर गए हैं, 13 के 13 जजेस तो मौजूद नहीं हैं, तो ये बात के वो कह रहे हैं कि जी अभी आप हुक्म इम्तनाई अभी दे दें, जजेस छुट्टी पे गए हैं। और तीसरा अहम जो रिलेटेड मामला है वो ये है कि जो कोर्ट की जजमेंट थी वो ये था कि विद इन 14 डेज, 14 में से तो मेरा ख्याल 5, 6, 7 रोज गुजर चुके हैं, कि विद इन 14 डेज आप उनका एफिडेविट लें 80 के 80 को, मतलब उसमें से 39 का तो लेने की जरूरत नहीं है बिकॉज दे आर पीटीआई पीपल, जो 41 है उनका लें और फिर आप उनको बनाएं पार्लियामेंट का मेंबर। तो बताइए कि इस सूरत में कोई चांस है कि जो 41 है उनका एफिडेविट ना लिया जाए, और ये बिकॉज टाइमिंग इज वेरी क्रिटिकल, उधर की जो जजमेंट है ओरिजिनल दैट सेज विद इन 14 डेज, तो क्या हुक्म इम्तनाई किस सूरत में 14 दिनों के, यानी अब तो 7-8 दिन रह गए कि 7-8 दिनों में हो जाए हुक्म इम्तनाई, ताकि वो जो 41 जज वो हैं पीटीआई वाले वो अपनी एफिडेविट न दे पाए। जी, ये आप सही कह रही हैं, और ये मेरे ख्याल में ये कंसिडरेशन ज़रूर सुप्रीम कोर्ट की होगी कि ये मामला चूंकि 14 दिन का था और वो आहिस्ता टाइम गुजर रहा है और 14 दिन के बाद तो फैसला करना बेकार हो जाएगा। तो ये हो सकता है कि अगर परसुएट कर सके गवर्नमेंट उनको, कोर्ट को, कि ये बहुत अर्जेंसी है उसमें बहुत, और इसमें ज़रूरी है कि फैसला हो, तो कम जजेस भी हुक्म इम्तनाई दे सकते हैं, यानी 3 जजेस या 4 जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के हुक्म इम्तनाई दे सकते हैं और टाइम मुकर्रर कर सकते हैं हियरिंग का, ये पॉसिबिलिटी है। जी, तो और ये डिसाइड वो तीनों जजेस सीनियर मोस्ट करेंगे अकॉर्डिंग द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट? जी, अकॉर्डिंग टू दैट, या तो इट हैज टू बी द चीफ जस्टिस, ऑनरेबल चीफ जस्टिस प्लस 2 अदर जजेस, जी, जस्टिस मुनीब अख्तर एंड जस्टिस मंसूर अली शाह। बहुत शुक्रिया। हम ब्रेक लेते हैं। बहुत अहम बातें बताई हैं जस्टिस शाइख उस्मानी साहब ने, क्योंकि नाज़रीन ये जो एडहॉक जजेस प्लस ये रिव्यू पिटिशन और तमाम मामला जो हैं वो जुड़े हुए हैं
उस मामले से जो रिजर्व सीट्स का मामला है, और रिजर्व सीट्स का मामला इसलिए क्रूशल है कि 2/3 मेजॉरिटी हुकूमत के पास इस वक्त है, और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस, अगर ये मामला इसको आप इख्तिताम पजीर करें, इसको इम्प्लीमेंट कर दें जजमेंट को, जो ये रिजर्व सीट्स की है, फिर हुकूमत के पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं रहती। जहां तक एडहॉक जजेस का मामला है, वो तो आज खत्म इस हवाले से हो गया कि 3 जजेस ने तो इनकार कर दिया, लेकिन जस्टिस तारिक मसूद जो हैं उनका अप्रूवल दे दिया गया। 3 जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने उनकी मुखालिफत की, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह और ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने उनको सपोर्ट किया। तो फिलहाल एडहॉक जजेस का मामला, जिसे हमने कहा दिस इज ओवर फॉर नाउ। अब दूसरा जो मामला है उनके, एक तो पीटीआई की बहैसियत पार्टी को बैन होने का, वो भी मामला जो है उस पे पीटीआई ने एक बड़ी अपनी सख्त रद्द-ए-अमल लेके आए, लेकिन उससे भी जो अच्छी बात है वो ये है, और बेहतरीन बात है, कि पीएमएलएन के अंदर से ही और हुकूमत के सीनियर वुज़रा ने, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इसहाक डार साहब ने भी बड़ी क्लियरली ये कहा कि अभी तो इसको देखा जाएगा मामले को, ये इस पे कोई हतमी फैसला नहीं हुआ, और इसमें जो मेंबर्स हैं इनके कोलिशन के, पीपल्स पार्टी और लोगों से भी बात की जाएगी। और आज खबर ये भी है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की भी मीटिंग होगी। उस मीटिंग में क्या सामने आता है, क्योंकि ये जो, जैसे हमने आपसे पहले कहा कि एक लग रहा है कोई एक और हिकमत अमली सामने कुछ आ रही है, जिसके पहला जो है इंडिकेशन वो ये है कि गद्दार पाकिस्तान के बैनर्स 2 बताए जा रहे हैं। वो एक लगाया गया है पिंडी में और एक लगाया गया है इस्लामाबाद में। देखेंगे उसका क्या मकसद होगा, लेकिन जहां तक और मामला का ताल्लुक है, अभी शुएब शाहीन साहब ने जो बातें बहुत सी की कि जी हमारे साथ मुख्तलिफ रवैया है और टीएलपी के साथ मुख्तलिफ रवैया, तो हम जरा शुएब शाहीन साहब के पास जाते हैं कि सेनेटर साहब ने तो हुकूमत का मौक़िफ़ बड़ी क्लियरली दे दिया कि आप लोग जो हैं, आप बहुत आइन से, उनके कहने के मुताबिक आइन और कानून से हट करके आप मुतहरिक होते हैं, और आपकी जो जलसे जुलूस है इस वजह से अलाउ नहीं होते। लेकिन टीएलपी लॉ अबाइडिंग, उनके कहने के मुताबिक उन्होंने अमन के साथ एक अपना जलसा किया बैठ, और उनका जो सिट डाउन था, जो धरना था, वो एक अच्छे मामले के लिए था। देखें, पहली बात तो यह है कि इन्होंने एक बात की जो कि गलत बात की कि जी हमने एक दिन पहले अपना जलसा कैंसिल कर दिया। दैट इज़ रॉन्ग स्टेटमेंट। 5 तारीख का नोटिफिकेशन आया फॉर कैंसिलेशन और सस्पेंशन ऑफ आवर एनओसी, वो चीफ कमिश्नर की तरफ से, वो अभी कोर्ट का हिस्सा भी है, रिकॉर्ड का हिस्सा भी है। और उससे पहले, यानी अभी नोटिफिकेशन जारी होने से भी पहले, पुलिस वहाँ पहुँच गई, तकरीबन 400 से भी ज़्यादा पुलिस वाले सारा सामान उठा कर ले गए और डिसमेंटल कर दिया, जो मैंने आपको तफसील पहले बता दी है। हमने सुबह सवेरे 6 तारीख को सुबह सवेरे जाकर, उस दिन सैटरडे था, कॉन्टेम्प्ट पिटिशन फाइल की। तमाम मुअज़्ज़ज़ जज साहबान जो कि उस दिन अवेलेबल नहीं थे, ना चीफ जस्टिस थे, ना सीनियर प्यूनी जज थे, और जिनके पास हमारा केस डिसाइड हुआ था जस्टिस बाबर सत्तार साहब, वो नहीं थे तीनों। हमने वहाँ कंटेम्प्ट की, इंतज़ार किया, और फिर हमने अपनी पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग रखी, और 12 बजे के करीब हमने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, बजाय इस बात के कि कन्फ्रंटेशन हो, हमने उसको जलसा मनसूखी की। हमारी पूरी लीडरशिप ने यूनानिमसली डिसाइड किया सेम डे 6 तारीख को, जिस पे हमारा बड़े कारकुनान की तरफ से भी बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल आया कि हमें एनओसी या बगैर एनओसी हर हाल में करना चाहिए था। अगर हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन ना होते तो शायद हम कन्फ्रंटेशन में चले जाते। हमने तो नहीं गए। ये कॉन्ट्राडिक्टरी बात कर रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन नहीं है, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि आपने क्यों इजाज़तनामा मनसूख भी हो गया तो क्यों नहीं आपने जलसा किया। ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दे रहे हैं, विच इज़ रॉन्ग। और जिस अंदाज से वहाँ हमारे जिन कारकुनान को नहीं पता चला वो वहाँ गए, उन पर तशद्दुद हुआ, 60 के करीब हमारे कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया गया। और जिस तरह पुलिस ने वहाँ ऑपरेशन किया, जो एक फातेह
ایک فوج ہوتی ہے کسی ملک کے مفتوحہ علاقوں کے اوپر جا کر ظلم، تشدد اور بربریت کرتی ہے، وہ ہمارے پاس پوری ویڈیوز موجود ہیں، اگر آپ کہیں گی میں آپ کو بھیج دوں گا. جو جلسہ گاہ کی جگہ تھی جہاں لوگ ہمارے ورکرز پہنچے، جہاں لوگوں کو نہیں پتا تھا، ان کے ساتھ انہوں نے وہ سلوک کیا. یہ ہے اچھا، اس اب ملک آپ کی آگے کا جی اب آگے کے معاملے پہ ذرا چلیں. آپ کا یہ موقف سامنے آ گیا، سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو آپ لوگوں نے خط لکھا ایڈ ہاک ججز کا. وہ تو میرا خیال ہے کہ ان اے سینس اب ریلیونٹ نہیں رہتا، کیونکہ یہ معاملہ تو ختم ہو گیا اور اس میں ایک جج صاحب جو ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے. زیادہ جو اہم معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جو حکم امتناعی کے لیے میرا خیال ہے وہ حکومت سے زیادہ وہ تو باقی جو ایم این ایز وغیرہ ہیں انہوں نے پٹیشن دائر کی ہے. شعیب شاہین صاحب، ایسی بات ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حوالے سے ابھی تک حکومت کا جو چل رہا تھا کہ شاید مسلم لیگ نون نے کیا ہے یا باقی کوئی جو ہیں جن کو بنایا گیا تھا 2/3 میجارٹی کے لیے، اب نہیں ہے ان کے پاس 2/3 میجارٹی، کیونکہ جب ججمنٹ آئی تھی کورٹ کی اس سے پہلے ہی جب سٹے ملا تھا ایسے 3 مہینے شعیب پہلے. شاہین صاحب، حکم امتناعی کے لیے کس نے کیا؟ مجھے ذرا ایکچولی بٹ صاحب کے پاس جانے دیں. جی سینٹ صاحب، یہ بتائیے گا حکم امتناعی کی اپلیکیشن حکومت نے دی ہے یا جو کنسرنڈ ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں؟ دیکھیں، پہلے میں یہ بات کر لوں کہ شعیب صاحب کہہ رہے ہیں آپ ان کے ریکارڈ سارے نکال لیں پیچھے. چاہے ہماری حکومت ہوتی تھی تو عمران خان جب کہتا تھا میں نے ایک جلوس نکالنا ہے یا میں نے کوئی جلسہ کرنا ہے، اب مجھے اجازت نہیں ملی، پھر لوگ وہاں اکٹھے ہو کے کہتے ہیں دیکھو میں آ گیا ہوں لیکن حکومت اجازت نہیں دے رہی تو میں تقریر کر رہا ہوں. ان کو شرمندگی تھی، وہاں کوئی بندہ نہیں آیا، کچھ نہیں آیا. ان کو جی یہ جی ضرورت سینٹ کیوں، ایک صاحب، منٹ، ان معذرت کو کے یہ ساتھ ضرورت ٹائم کیوں ختم پڑی، ہو رہا ہے. ان کو یہ ضرورت کیوں پڑی سوال کہ کا جواب دے پریس دیں. آپ کانفرنس دونوں کا کرنی پڑی، موقف سامنے آ گیا. وہ پریس سینیٹر کانفرنس صاحب کرنی معذرت، پڑی. آپ دونوں کا آگے. اور دوسری آپ بات مجھے یہ ہے کہ اب جن لوگوں جو مقصود نشستوں والے لوگ تھے جن کا یہ حق ابھی چھینا گیا، وہ بھی کورٹوں میں گئے ہیں، وہ بھی جا رہے ہیں کہ ہمیں ہمارا حق اچھا واپس دیا جائے. وہ ضرور جا رہے ہیں، وہ جو ٹھیک اور ایم این اے ایم پی اے جا رہے ہیں، ان کا حق ہے، ان کا رائٹ ہے. ٹھیک. یہ وہ کانسٹیٹیوشنلی جائیں گے اور چلے گئے ہیں. اچھا، وہ بھی گئے اور حکومت بھی گئی ہے. جی، وہ ہم بھی گئے ریویو کے لیے. دیکھیں ایک بات ہے، یہ چیز جو ہے نا، اب مجھے بتائیں ایک 62 63 بھی قانون کہتا ہے کہ آپ اگر ایک جماعت چھوڑ کے دوسری جماعت میں چلے جائیں گے، اگر جو آزاد بندے جیتے وہ 3 دن بعد چلے جاتے تھے، کسی جماعت میں بھی شامل ہو جاتے تھے. یہ پہلا سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ہے کہ آپ کو 15 دن بھی جی دے جی رہے ہیں اور آپ کو ہم ٹائم بھی دے رہے ہیں اور آپ اپنی جی مرضی سے سینیٹر یہ چھوڑ صاحب، کے ادھر چلے جائیں. سینیٹر صاحب اگر یہ معاملہ عدالتیں اس طرح کریں گی تو آپ مجھے جی بتائیں، عدالتوں نے حکومتیں نہیں چلائی، سینیٹر حکومت تو صاحب یہ معاملہ سپریم کورٹ ہی ڈیسائیڈ کرے گا. اس میں ہم تو اس قابل نہیں اور نہ یہ ہمارا مینڈیٹ ہونا چاہیے کہ ہم یہ بات اس پروگرام میں کریں ڈیسائیڈ یا ڈسکس. وہ یقیناً سپریم کورٹ ہی کرے گی. لیکن آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ اپلیکیشن چلی گئی سامنے سپریم کورٹ کے. ناظرین، اب جو $1,000,000 کوشچن ہی ہے کہ حکم امتناعی کیا ملے گی، کس صورت میں ملے گی، کیا یہ جو پروسیس ہے جو بڑا ہی اس کے دورس نتائج ہوں گے کہ اگر 80 کے 80 پی ٹی آئی کے لوگ آ گئے واپس پارلیمان میں، اگر پارلیمان میں آ گئے تو 2/3 میجورٹی ختم ہوگی. تو یہی معاملہ ہے جس کی وجہ سے حکومت بہت اس پر پریشان ہے اور ہر قسم کی جو لے سکتی ہے اقدامات وہ لے رہی ہے. اور یہ بھی افسوس کی بات ہے کہ کہیں کہیں پی ٹی آئی کی طرف سے یہ بھی بتایا گیا پریس کانفرنسز میں کہ ان کے کوئی اغوا ہوئے لوگ، اور کہیں کہا گیا کہ رشتہ دار اغوا ہو گئے ان لوگوں کے جو کہ جنہوں نے ابھی ایفیڈیوٹ دینا ہے. تو بہرحال یہ اٹ از اے ہائی اسٹیک گیم، اٹ از اے ویری کریٹیکل ایشو کہ یہ 80 آتے ہیں یا نہیں آتے. تو اس پہ اب یہی کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ سخت ہے، کچھ قانونی مقابلہ لگا ہوا ہے، کچھ غیر قانونی. لیکن اس پر ہماری نظر رہے گی. انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. آپ دونوں کا، تینوں کا آنے کا پروگرام ہے. بہت بہت شکریہ. ناظرین، خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.